ریسائکل مٹیریل صرف ان بیگز میں ڈالا جا سکتا ہے جو کھانے پینے کے لیے استعمال نہ ہو، جیسے فرٹیلائزر ہو گیا، کیمیکل ہو گیا، فیڈ ہو گیا، کیمیکلز ہو گیا، ٹیکسٹائل ہے، ٹیکسٹائل ہو گیا. لیکن جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کے اندر آپ شوگر ہو گیا، آپ کا فلار ہو گیا اور ویٹ ہو گیا، ایڈیبلز ہو گئے، جو پلسز ہیں سارے، بس اس کے اندر آپ استعمال نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہر چیز میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور پاکستانی کے پاس سرٹیفکیشن ہے. ہماری جو چیزیں ایکسپورٹ ہوتی ہے، مطلب جب شوگر ہمارا ایکسپورٹ ہوتا ہے تو ہمارے بیگ آلریڈی ٹرانسلوسنٹ بیگ ہے جس کے اندر ریسائکل مٹیریل نہیں ہے، وہ ہمارے لیے سب سے بڑا سیلنگ پوائنٹ ہو جاتا ہے. مطلب پرائم ورژن مٹیریل ہونا چاہیے اس میں. بٹ کیلشیم کین بی یوز ان اٹ. کیلشیم ایک لمٹ تک، وہ بھی فوڈ گریڈ ہو، کیمیکل سے تو کوئی کیلشیم سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جیسے آپ ری ایکٹیو نہیں ہے، وہ فوڈ گریڈ ہونا چاہیے. اور فوڈ گریڈ اور ہمارے زیادہ تر مینوفیکچرر اس طرح کی لالچ نہیں کرتے ہیں. وہ جو چیزوں کے اندر بیگز کے اندر چاہے وہ کسی فارمل میں انفارمل میں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ورجن اچھے گریڈ یوز کریں اس کے اندر. اچھا، ابھی پی ایس کیو سی اے نے ریسنٹلی رولنگ دی ہے کہ جتنے بھی فلاور پیکیجنگ ہے وہ ایک اسٹینڈرڈائز پیکیجنگ میں یوز ہو. وہ کیا اسٹینڈرڈ پیکیجنگ ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیسے ہونا چاہیے پیک؟ وہ دیکھیے، ہم نے اگست 2014 میں اتنی دور تک جاؤں گا، ہم نے ایک سروے کیا تھا جس کے اندر ہم نے لوگوں کو دکانوں میں بھیجا تھا کہ وہ آٹے کے بیگ کو وزن کرے. تو ہمیں ادھر علم ہوا کہ آٹے کے 20 kg کے بیگ میں سے 5%، 3% ڈپینڈ آن دا کوالٹی آف بیگ وہ نکل جاتا ہے. کیونکہ جو پاکستان میں زر استعمال بیگ تھے وہ ہاسپٹل ویسٹ کو مکس کرتے تھے، ریسائکل مٹیریل کو ویسٹ کرتے تھے، یہ حد تک کہ سفید بیٹریوں کو توڑ کے میلٹ کر کے وہ بھی اس میں ڈالا جاتے تھے، جس سے آٹے کے پورس بیگ بنتے تھے. پورس بیگ یہ ہوتا تھا کہ ڈیورنگ ٹرانسپورٹیشن جب آپ ٹرک سے ریٹیلر کے بعد نکالا کہ آپ اپنے گھر میں بھی جائے، آپ گاڑی کی ڈکی میں رکھ کے آئے، بیگ سے وہ آٹا نکلا ہوتا ہے. آپ ہر شخص اپنے کچن میں جا کے چیک کر سکتا ہے جو آٹے کا بیگ ہے اس پہ سے آٹا گرا ہوا ہے، گاڑی میں گرا ہوا ہوتا ہے 5%. تو یہ سال کا تقریباً 170 ارب کا آٹا مٹی میں ملتا ہے اور ویسٹ کمپلیٹلی یہ مٹی میں مکس ہو جاتا ہے. نمبر 1. اور پھر یہ کہ ہم نے منسٹری آف وہ فوڈ اینڈ سیکورٹی کو اگست پہ پریزنٹیشن دی، کچھ نہیں ہوا. پھر پی ایس کیو سی اے نے 2017 میں ایک مینڈیٹری نوٹیفیکیشن کیا کہ پاکستان کے اندر جو بیگ بنے گا آٹا کے لیے وہ پی ایس کیو سی کے ساتھ رجسٹرڈ ہوگا، ون سائڈ لیمینیٹڈ ہوگا، ون سائڈ ووون ہوگا، تاکہ اس کے موئسچر کو خراب نہ کر سکے. وہ نوٹیفیکیشن کرایا، بہت کوشش کی، لیکن پی ایس کیو سی اے کے اندر کوئی ول ہی نہیں تھی اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. ایز اے ریزلٹ 2017 سے اب تک 700 ارب کا آٹا مٹی میں ملا. جب میں 700 ارب کی بات کرتا ہوں اور جو سال کا 170 ارب کا آٹا مٹی میں ملتا ہے، یہ 4 لاکھ ہیکٹر زمین پہ لگایا گیا تھا. یہ گندم تھا. 1 ملین کیوبک فیٹ پانی بھی اس کے اوپر استعمال ہوا تھا جو آپ نے ویسٹ کیا. اور جس ملک کے اندر 40% بلو دا پاورٹی لیول ہے، وہاں پہ 20 kg کے بیگ سے 10 روٹی نکل جاتی تھی. اس کے لیے ہم نے کوشش کی. پی ایس کیو سی میں ایسے ایلیمنٹ تھے وہ انہوں نے، کیونکہ ہم نے ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن کی تھی، تو انہوں نے کہا یہ آٹا ہمارے پریویو میں نہیں آتا ہے. ہم نے انہیں کہا ہم آٹے کے لیے تو ہم بات نہیں کریں، ہم نے تو بیگ کی نوٹیفیکیشن کرائی ہے. لیکن میں گریٹفل ہوں، جب سے ڈاکٹر سیدہ ضیاء بطول بنی ہے پی ایس کیو سی اے کی ہیڈ، انہوں نے زبردست کام کیا. انہوں نے سب فیکٹرز کو، ویسٹڈ ایلیمنٹس کو نیچے کیا، انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. اب سپریم ہائی کورٹ کے اندر ہم نے ڈیسیجن بھی دیا ہے اور انشاءاللہ اگلے 1-2 مہینے میں پاکستان میں جو آٹے کے بیگ ہوں گے، ون سائڈ لیمینیٹڈ ون سائڈ ووون بیگ ہوں گے اور جو آٹے کا ضیاع ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ اس میں تھوڑا کلیریفائی کر دیں کہ جیسے لیمینیشن ہوتی ہے اس میں تو کوئی فلم ہوتی ہے جو اس کو پیسٹ کرتے ہیں. از اٹ اے کوٹڈ بیگ ٹیکنیکلی اسپیکنگ؟ ون سائڈ کوٹڈ. کیونکہ جب آپ کے یہاں پہ فلاور ملز آٹا بنتا ہے
تو اس کے اندر پانی کا چھڑکاؤ ہوتا ہے تاکہ اس کی چیزیں کرے, اور وہ پانی جب آٹے میں پیک ہو جاتا ہے وہ جب بیگ میں, تو اس کو موئسچر کی ضرورت نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ون سائڈ لیمینیٹڈ بیگ سے جو فائدہ ہے وہ یہ کہ اب ریسائکل مٹیریل اس میں استعمال, ہاسپٹل ویسٹ ریسائکل مٹیریل بیٹری استعمال نہیں ہو سکتا ہیزیڈس کے علاوہ, وہ کیونکہ وہ اس کو نکل جائے اسے اس کے بچے پک نہیں پائے گا. لیکن اس کے جو ملک, آپ نے ہمارے ملک میں لاکھوں کروڑ آدمیوں کو ہم نے بیماریاں پھیلائی ہے, کیونکہ ہاسپٹل ویسٹ کبھی اس کے جرمز نہیں مرتے. جو آٹا جس پہ پیک کرتا تھا وہ کنٹیمنیٹ ہوتا تھا, 150 ڈگری سینٹی گریڈ پہ برن آؤٹ ہو کے ریسائیکل ہو کے تو بھی ریڈیکیٹ نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے PSQCA کی پرانی مینجمنٹ نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے. میں ہر جگہ ہم نے گورنمنٹ کو کوشش کی کہ اس کو کرے, اور آخر میں ہم کامیاب ہوئے. اور میں آپ کو کہوں گا سیدہ بی بی اللہ ان کو رکھے, کیونکہ ان کے خلاف سازش بھی بہت ہوگی. جو اس ملک میں اچھا کام کرنا چاہتے ہیں نا وہ تو ہمیشہ ہوتا ہے, اور ہم انہیں سپورٹ کرتے ہیں. ہم اس ملک میں آٹا بچائیں گے, لوگوں کی روٹیاں بچائیں گے, اور ہم آگے کی طرف جائیں گے. ہم نے تو ڈاکٹر عبد القدیر کی وہ رسپیکٹ نہیں دی انہیں جو دینی چاہیے تھی, تو پھر اس لیول پہ تو ظاہر ایشوز آئیں گے ہمارے لیے, اور ہمیں احسان مند ہونا چاہیے ان کا. جب کبھی میں جاتا تھا کہ یہ آٹے کے بیگ کو کنورٹ کرنے, تو سب سے پہلا ہوتا تھا یہ تو پولی پروپلین مینوفیکچرر ہے, اس کا اپنا انٹرسٹ ہے. میں نے بولا جناب 800 ملین بیگ بنتے ہیں, میں تو صرف 1 ملین بیگ بناتا ہوں, یہ 800 فیکٹریوں کے لیے. لیکن یہاں پہ چیزوں کو جس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک اچھا کام کرنے والے کے لیے اس ملک میں کام کرنا بہت مشکل ہو گیا. گریٹر نیشنل انٹرسٹ پہ بہت کم لوگ کام کرتے ہیں, اور آپ کر رہے ہیں تو آپ کو ثواب بھی ملے گا, اور آف کورس آپ کو اس میں سے ریوارڈ بھی ملنے چاہیے. کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے اس میں, تو آپ کو کوئی فائنینشیل کوئی گین ہے بھی نہیں اس کے اندر, کیونکہ اس کا بینیفٹ تو پوری انڈسٹری اٹھائے گی. اور دوسرا میں یہ سمجھتے کہ ہر پازیٹیو چیز کے اندر نیگیٹو چیز نکالتے ہیں. میں ایک نیگیٹو چیز میں سے پازیٹیو چیز آپ کو نکال کے دیتا ہوں. جو PSQCA نے اس کی ریگولیشن دی ہے, میں آپ کے انٹرویو میں آنے سے پہلے اس کو گو تھرو کر رہا تھا. جو بیگ یوز ہوتے ہیں 10 kg میں وہ 23 گرام کا ہوتا ہے, جبکہ جو اس نے ریگولیشن دی ہے وہ جا کے کوئی 50 یا 60 گرام کا بیگ ہے. تو اس میں جب ہیوی بیگ جائیں گے تو مینوفیکچررز کو اس میں فائدہ ہوگا, کیونکہ سیلنگ میں جو پہلے اگر وہ 10 لاکھ بیگ بناتا ہے اور اس میں اس کی تقریباً 22 ٹن پروڈکشن آتی تھی, اب وہ 60 ٹن بنائے گا تو اس کے جا کے تقریباً 100 ٹن اس کی پروڈکشن ہوگی مہینے کی. نہیں تو آپ کی بات درست ہے, لیکن آپ یہ بھی سوچیں ایک روٹی اس وقت 30-35 روپے کی ہے جی, 350 روپے کی روٹی ضائع کرنا, عوام کو روٹی نہ ملنا امپورٹنٹ ہے, یا مینوفیکچررز کا اس کو استعمال نہ کرنا امپورٹنٹ ہے؟ ون سائڈ لیمینیشن ہے, دوسری سائڈ لیمینیٹڈ نہیں ہے. تو جو آپ نے 700 ارب روپے کا بتایا, تو وہ دونوں سائڈ سے جو ہے وہ ویسٹ ہوتا تھا فلار. اب ایک سائڈ سے ہوگا تو 700 بلین کی جگہ 350 بلین کا تو ابھی بھی وہ ویسٹ ہوگا. ایک سائڈ اس کی لیمینیٹڈ ہے یا کوٹڈ ہے. جیسے آپ نے پہلے ابھی ذکر کیا کہ وہ بیگ کا ویٹ بڑھ جائے گا جی, تو جو وہ تھی 5% وہ بھی پورس بیگ تھے. اوہ یس, اچھا یہ پورس بیگ نہیں ہوگا, ون سائڈ سے ضرور آٹا نکلے گا, لیکن 5% کے بجائے 0.5% نکلے گا. تو اتنا فرق ہے, یعنی 4.5% جو ہے تقریباً وہ ویسٹ جو ہے وہ سیکیور ہو جائے گی, وہ پریونٹ ہو جائے گی, اور وہ روٹی لوگوں کے پیٹ میں جائے گی بے نسبت یہ کہ مٹی میں مل جائے.